اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ سب اپنے زمان میں ہوں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کس لیے نازل کیا گیا۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا کہ آپ دلہن کی رخصتی میں اس کے سر پر رکھنے کے لیے نازل کیا گیا، جنات اتارنے کے لیے نازل کیا گیا، تعویذ بنانے کے لیے نازل کیا گیا، یا اس نئی دکان کی افتتاح کے لیے نازل کیا گیا، یا پھر قرآن کا مقصد یہ تھا کہ اسے سمجھ کر اس پر غور و فکر کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی ہدایت کو جان کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنایا جائے۔ قرآن کے بیان کے مطابق اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا، مطلب اس قرآن کا ذمہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، مگر کیا ہے ہم یہود و نصارہ جو ہیں اس کے الفاظ کو تو نہ بدل سکے مگر اس کی حقیقت اور مقصد کو ہم نے بدل دیا۔ اللہ اپنی کتاب میں اس وقت کے جاہل اور اب اور دیہاتیوں کو اور ساری انسانیت کو مخاطب کر کے بار بار اعلان کرتا ہے۔ سورۃ القمر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ نے قرآن میں بتایا، ہمیں اس آیت میں بتا دیا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی ہے نصیحت کو قبول کرنے والا؟ یہ قرآن بہت آسان ہے اگر اسے لوگ سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ لیکن ہمیں اس آیات کا مطلب یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ اس کتاب کو صرف مولوی حضرات کے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے، نہیں، یہ سب کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے، مگر سمجھنے والے جو نصیحت حاصل کر سکیں۔ مگر کیا ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان امتوں کے بارے میں اپنے ناراضگی اور دکھ کا اظہار کریں گے جنہوں نے قرآن پر عمل کرنا، اس پر غور کرنا ترک کر رکھا تھا۔ سورۃ الفرقان کی آیت ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبُّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ کیا آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار ان میں ہو جن کے بارے میں شکوہ رحمت للعالمین یا رب العالمین سے کریں؟ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کیا صفائی دیں گے اپنی؟ یہ کہیں گے ہم انجینئر بن گئے تھے، ہم ڈاکٹر بن گئے تھے، مگر قرآن کو نہ سمجھ سکے، کیا صفائی دیں گے؟ ہم نے پی ایچ ڈی کر لی، ہم نے ڈگری لے لی تھی، ہم نے جائیدادیں بنا لی تھی، ہم نے اپنی اولاد کو اتنا پڑھایا مگر اب آپ پہ کلام پر غور کرنے کا وقت ہی نہیں ملا ہمیں۔ کیا دلیل ہوگی آپ کی کہ ہم نے اردو تو سیکھی، انگریزی بھی سیکھی، کمپیوٹر کی زبانیں ساری سیکھی، مگر قرآن مجید کی زبان کو سمجھنا ہم نے ضروری نہ سمجھا۔ ہم نے قرآن حفظ تو کر لیا ایک رٹے کی طرح، نہ ہی سمجھنے کی کوشش کی نہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ دوسروں کے معاملے میں فوراً قرآن و حدیث اور سنت یاد آ جاتی ہے، اپنے معاملے میں گنجائش ہی نکالی جاتی، ایک اپنے آپ کو تسلی دی جاتی ہے کہ اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ قرآن کے فرمان کو پیچھے چھوڑ کر شیطان کے فرمان پر قدم رکھ دیا۔ نعوذ باللہ، یاد رکھیں ہمارا رب سب دیکھ رہا ہے، اس نے یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی ہے۔ ہم جو اس دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ آخر میں وہاں امتحان ہوتا، ہم نے آگے جا کے ہم نے اس کا بدلہ بھی اتارنا ہے، اللہ ہم سے حساب لے گا، ہر چیز ایک چیز کا حساب لے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر بہت غور دیتے ہیں، آپ بچوں کو اسکول لے کے جانا ہے، آج چھٹی ہو گئی ہے، اس کی آدھی پڑھائی رہ گئی ہوگی، کبھی یہ سوچا ہے بچوں کے قرآن کی تعلیم رہ گی اس کا کیا کرنا ہے؟ اکیڈمیز کا ٹائم نکالا جا رہا ہوتا ہے، اسکول کی ٹائمنگز ہوتی ہیں، ہم نے اس طرح سے کرنا ہے، ہم نے اس طرح سے کرنا ہے، کہیں نہ کہیں اکیڈمی میں ڈالنا ہے بچے کو، اتنا ٹائمنگ کرنی ہے، ٹائمنگ سیٹ کرنی ہے، کچھ نہ کچھ ہو بھی ٹائمنگ بن جائے۔ سپارے کی ٹائمنگ کا نہیں سوچا، قرآن کی ٹائمنگ کا نہیں سوچا کہ بچوں کو سٹارٹنگ سے ایک سپارہ سٹارٹ کروانا ہے، اسے پڑھانا ہے، وہ پڑھ سکے، اسے سٹارٹنگ کروانی ہے کہ وہ کر سکے، مگر نہیں،